صلی علی حبیبہ الکریم والعاقبۃ للمتقین سید الافلاک والارضین کہ یہ پروگرام ایصال ثواب کی نیت سے کیا گیا ہے نا. کوئی بیٹا کیا نام ہے حضرت؟ مبارک مختار آزاد. مبارک مختار آزاد نے اپنے والدین کے نام ایصال ثواب کے لیے اس بزم محبت کا انعقاد کیا ہے. تو آپ ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ 90 نیکی عطا فرمائے گا. کتنی نیکی عطا فرمائے گا؟ جلسے میں آتے ہیں تو کچھ سیکھ کر جائے گا. ہنس ہنسا کے ٹائم برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے جلسہ میں آئے ہو تو کچھ پیغام لے کر کے جاؤ. ایک بار سبحان اللہ بولنے سے اللہ تعالیٰ کتنی نیکی عطا فرماتا ہے؟ زور سے بولیے کتنی نیکی. تو آپ جتنی بار سبحان اللہ بولیں گے ان کے والدین کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے ثواب کی نیت سے سارا مجموعہ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کریں. اور میں 2-3 شعر حافظ عبدالرزاق صاحب اللہ پڑھنے جا رہا ہوں. میں جب چپ ہو جاؤں گا تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ اور اس نیت سے بولنا ہے تاکہ یہ ثواب میت تک پہنچے اور یہ بھی پتا چل جائے کس کے پاس ہاتھ ہے کس کے پاس نہیں ہے، تاکہ سننے کے لیے ایک بیداری پیدا ہو جائے. میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں. اگل بگل دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے. میں اشکوں سے نعت نبی لکھ رہا ہوں، جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں. اور جسے لوگ کہتے ہیں جنت اسے میں، جسے لوگ کہتے ہیں جنت اسے میں مدینے کی بس ایک گلی لکھ رہا ہوں. جسے لوگ کہتے ہیں جنت اسے میں مدینے کی بس ایک گلی لکھ رہا ہوں. اور مصائب کے ماتھے پہ آئے پسینہ، مصائب کے ماتھے پہ آئے پسینہ میں کاغذ پہ نعت علی لکھ رہا ہوں. مصائب کے ماتھے پہ آئے پسینہ میں کاغذ پہ نعت علی لکھ رہا ہوں. اور جو ماں کا وفادار بیٹا ہوگا وہ اس شعر میں خاموش نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھنا ہے بلالی صاحب کن لوگوں نے ماں کا دودھ پیا کن لوگوں نے ڈبے کا دودھ پیا ہے. آج فیصلہ ہوگا کہ کن لوگ ڈبے کا دودھ پی کر بڑے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ماں کا دودھ پی کر کے بڑے ہوئے ہیں. جو ماں کا دودھ پیے ہیں ایک قطرہ بھی آپ نے پیا ہے تو اس شعر میں خاموش نہیں رہیں گے. نبی نے یہ فرمایا کہ ماں کو منا لو. سارا مجمع ہاتھ لگا کے بولو سبحان اللہ. نبی نے یہ فرمایا کہ ماں کو منا لو تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہو. نبی نے یہ فرمایا کہ ماں کو منا لو تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہو. اور ایک اچھا شعر یاد آ گیا. ہمارے ایک برادر وطن گزرے ہیں جنہیں دنیا کالی کا پرشاد کہتی ہے. ایک شعر سنیے حافظ عبدالرزاق صاحب، علامہ مستقیم صاحب. اگر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، شعر سنیے، اگر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو مٹھی میں دبا لے. اگر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت کونین کو مٹھی میں دبا لے، پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے تو نالے محمد کو آنکھوں سے لگا لے. پھر کالی کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے تو نالے محمد کو آنکھوں سے لگا لے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ آئے ہو تو 10-15 منٹ تقریر سنو گے؟ سنو گے آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر دکھلائیں تو کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں.
अच्छा, ये 9 बजे रात ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ये एक्सीडेंट 12 बजे रात के बाद हम लोग करवाते हैं। बहरहाल आप हजरात ने जिस बात में कहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक बात मैं आपको अर्ज करता चलो, अभी सब लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिलाल रजा बेलाली आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सरफराज नूरी आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दिगर लोग आए, कहा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसमें फायदे क्या है? तो बहुत सारे जहां फवायद है, वहां एक फायदा ये भी है कि जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर से मुस्तकीम साहब तवज्जो का तारीफ, मेरे आका फरमाते हैं जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदान क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा दूंगा। अरे प्यार से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदान क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छिपा लूंगा। अगर किसी के ज़हनो दिमाग में एक बात पैदा होती हो कि पूरी कायनात का मुसलमान अगर एक ही बार नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का मुसलमान नबी से प्यार करता है। जिस तरह भारत का मुसलमान नबी से प्यार करता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह इंडोनेशिया का मुसलमान प्यार करता है, उसी तरह चीनो जापान का मुसलमान प्यार करता है। तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के लोगों को छुपाएंगे। इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके मुंह को मोड़ को अजमेर की धरती की जानी और बता दो मेरे गरीब नवाज का प्याला कितना बड़ा था। जब गरीब नवाज के प्याले में अना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ जाती है। नल्ले के किताब देते हैं शाह जमाना की झोली कभी आना है तो मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप तमामी हज़रात। चलिए इस्तकबाल किया जा रहा अपने मेहमानों का, और ये होना ही चाहिए। एक बात और सुन लें, चूंकि आज का मौजू है हुकूक़े वालिदैन। कुरान फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। तभी तो मैं पूरे भारत में कहता हूं अगर अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो, अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो, जन्नत मिलेगी। अगर गरीब है तो अपने माँ बाप का चेहरा देखो, जन्नत मिलेगी। इसलिए वालिदैन से मोहब्बत करने वालों, वालिदैन से प्यार करने वालों, ये मत सोचना कि जनाब आजाद साहब और उनके भाइयों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए। वरना हमने ये भी देखा है कि एक बेटा भूल जाता है कि मेरे बाप का इंतकाल कब हुआ, मेरी माँ कब इंतकाल की है, एक बेटा भूल जाता है। मैं सलाम करता हूँ वफादार बेटों को जिन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया, उलमाए किराम को बुलवाया, कुरान की तिलावत करवाया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, तारीख का पन्ना पलटो, अपनी जिंदगी में इनकलाबी कैफियत पैदा करो। एक बेटा अगर चाह ले तो दुनिया से जाने के बाद भी मोहब्बत कर सकता है, दुनिया से जाने के बाद भी प्यार कर सकता है, दुनिया से जाने के बाद भी सारे अकीदत पेश कर सकता है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा सुनो, इन तीनों भाइयों को आज आपके माँ बाप नहीं है, माँ की कब्र पर छाओ और तुम्हारे मेरी अम्मी जान तुमने बहुत नासुआदा के साथ तीनों बच्चों को पाला है। 9 महीने तक मेरी माँ तुमने पेट में रखा है, न जाने कई सालों तक
تم نے دکھ اور مصیبت کو اٹھایا ہے، تب ایک بچہ پروان چڑھا ہے، اے میری ماں اب تم زندہ نہیں ہے، قبر پہ جا کر صرف اتنا رو رو کر کے فریاد کرو، اے میری امی جان جب تم کو دوا کی ضرورت تھی تو ہم نے دوا دیا تھا، ڈاکٹر کی ضرورت تھی علاج کروایا تھا، پانی کی ضرورت تھی پانی دیا تھا، کھانے کی ضرورت تھی کھانا دیا تھا، لیکن اے امی جان اب تو دنیا میں نہیں ہے، اب تیرا انتقال ہو چکا ہے، اے امی جان اب تجھے کیا چاہیے؟ اب میں کھانا نہیں دے سکتا، اب میں پانی نہیں دے سکتا، اب میں ڈاکٹر سے علاج نہیں کروا سکتا، تو آج بھی اپنی ماں باپ قبر سے آواز آئے گی، ماں کہے گی بیٹا مجھ کو اب کھانا نہیں چاہیے بلکہ قرآن کی تلاوت چاہیے، مجھ کو اب کھانا نہیں چاہیے بلکہ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت والدین کانفرنس، سرزمین سوگا صاحب۔ اچھا ایک بات یہاں یہ بھی اجازت عرض کر دوں، اجازت ہے؟ اتنا آہستہ بولنے لگتا نکاح پڑھانے کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی کچھ لوگ ادھر ایسے بیٹھنے لگتا اپنے 40 میں بیٹھے، ارے کچھ تو بولیے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ اور میرا ایمان اسی پر ہے کہ ہر جانے والا ہم سے اچھا ہوتا ہے، بولیے اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہوں گا سنو، جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہو، سوگا سار کے ہو، بڑھیا بات کے ہو، بڑا بھی کو ہوا کار کہیں بھی اپنے جاتے ہو نماز پڑھنے، تو آپ اپنے امام کے آگے کھڑا ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ ہوں کر رہا، امام کے آگے کھڑا ہوتا ہے پیچھے؟ امام سے آگے جانے کے لیے مرنا پڑتا تھا، مرو گے تبھی امام سے آگے بڑھو گے، اور اگر دنیا ہی میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا تو سمجھ لو مر گیا۔ تو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پیچھے۔ ظہر میں گیا پیچھے، عصر میں گیا پیچھے، مغرب میں گیا پیچھے، عشاء میں گیا پیچھے، لیکن جو ہی انتقال کیا بلالی صاحب اب امام اس کے پیچھے، چچا ہے تو اس کے پیچھے، پیر ہے تو اس کے پیچھے، مرید ہے تو اس کے پیچھے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کل تک جب یہ آدمی انتقال نہیں کیا تھا امام کے پیچھے تھا، آج جو ہی انتقال کر گیا امام کے پیچھے کہ امام اس کے پیچھے کیوں ہو گیا؟ تب علماء کرام جواب دیں گے مرنے کے بعد اس لیے درجہ بلند ہو جاتا ہے کیونکہ چند لمحے کے بعد قبر میں نبی کا دیدار کرتا ہے، نبی کا جلوہ جہاں آ دیکھتا ہے، سرکار کا رخ جواب۔ زندہ باد زندہ باد۔ اگر آپ آئے ہو تو کچھ سیکھ کر جاؤ۔ جی میرا ایمان کامل ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ہاں بے شک۔ آپ کہو گے کیسے؟ قبرستان جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں 3-4 آدمی کو یاد ہے، السلام علیکم۔ ہاں اصل میں کچھ لوگ ڈر کے بھی نہیں بولتے، جس طرح کہ امام نے مقتدی پوچھ دیا بابو فجر میں کتنی رکعت ہے؟ کہا حضور 18 رکعت۔ کہہ رہے پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے؟ کہا حضور معاف کر دیے 22 رکعت ہے۔ کہا بے ایک دم توراہی ہے؟ کہا حضور غلطی ہو گئی 28 رکعت ہے۔ اس کی بیوی دور سے اشارہ کر رہی 4 کیوں نہیں بولتے؟ کہا امام اتنا ضدی لے آیا جب یہ 28 نہیں مارا مولوی صاحب تو 4 سے یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا علی القبور۔ آقا فرماتے ہیں قبر کے مردے تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میرے سلام کو وہ سن لیا، اس کے جواب کو ہم سن پائے؟ اب بولو ہم سے زیادہ پاور اس کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور آدمی کو پتا ہے کہ مرنا ہے، پھر بھی امام صاحب کو قبرستان میں کہتے ہیں حضرت ذرا نیت بتا دو۔ بولیے کہتے کہ نہیں کہتے؟ اچھا آپ ہی بولیے، ابھی عبدالرزاق صاحب 80 سال کا بوڑھا آدمی 80 سال میں جب جنازے کی نیت یاد نہیں کر پایا تو کیا 152 جی بی کی میموری لے کے قبرستان گیا ہوا؟ کہ بلا وجہ ایک مولوی کو پریشان کرنا ہے کہ نہیں کہ 1 منٹ میں ہیک کر لے گا، یاد کر لے گا پوری کتاب؟ اس سے پتا چلا کہ بغیر پڑھے لکھے لوگ دفن کر کے چلے آتے۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے انتقال کے بعد دوسرا نیت نامہ لے کر جائے گا۔
آپ کو بھی ایسے ہی ڈال کر چلائے گا. ایک تاریخ سے ایک اچھے بزرگ کا واقعہ ہے. اس لیے جس مذہب و ملت کا پیروکار ہو اس کے قانون کو پڑھو, اس کے نظام کو سمجھو. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا, ایک بزرگ کے پاس لوگ گئے, کہا حضور کیا ہو گیا؟ کہا کہ میرے گاؤں میں ایک میت ہو گئی ہے, چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. کہا بیٹا چلو جلدی تم سے پڑھا دیتے ہیں. تم لوگوں میں سے کسی کو نیت یاد نہیں؟ کہا کسی کو یاد نہیں. کہا کسی کو جنازے کی نیت یاد نہیں؟ کہا حضور نیت یاد ہوتی تو کیوں آتے آپ کی بارگاہ میں؟ کہا چلو آج پڑھا ہی دیتے ہیں. نماز جنازہ میں کیا تکبیر ہے؟ 12 کی 14. ہاں 3-4 لوگوں کو یاد ہے. کیا تکبیر ہے؟ ہم لوگ مدرسہ والا ہیں, یاد رکھیے گا. مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو جلسے میں بچوں کے باپ کو پڑھاتے ہیں. ابھی آپ نے گلشن طیبہ کا جلسہ دیکھا ہوگا جس میں 10 بچوں کی دستار بندی ہوئی, اللہ سلامت رکھے آپ تمام لوگوں کو. تو کیا تکبیر ہے؟ 4. کیا تکبیر ہے؟ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 گھنٹہ, 5 منٹ, 7 منٹ. اس دن اتفاق سے وہ اللہ والے ایسے مل گئے کہ 1 گھنٹے میں پہلی تکبیر اللہ اکبر, دوسرے گھنٹے میں دوسری تکبیر اللہ اکبر. نوجوان تو برداشت کر لیا بلالی صاحب. ایک چچا جان بول اٹھے, ہاں بھیا نوجوان نگھرتا ہے نہ نگھرتا ہے, یہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ میں کیسی نماز جنازہ؟ جو ہی سلام پھیرے ہیں سب لاٹھی ڈنڈا لے کر کے حضرت آج تک 5 منٹ 7 منٹ سے زیادہ لگا ہی نہیں, یہ 4 گھنٹے میں کیسی نماز جنازہ ہے؟ کہا سچ بتاؤ تم لوگوں میں سے کسی کو نیت یاد ہے؟ کہا کسی کو یاد نہیں ہے. کہا امام ڈھونڈنے میں بہت دشواری ہوتی ہے؟ کہا بہت دشواری ہوتی ہے. کہا ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھتے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہا 5 منٹ 4 منٹ. کہا سنو خوش ہو جاؤ, میں نے پوری زندگی کا جھمیلا ختم کر کے آج تم سب کی نماز جنازہ پڑھا دیا ہے تاکہ دوبارہ کسی مولوی کی ضرورت نہ پڑے. جس مذہب کو مانتے ہو اس مذہب کا کلمہ تجھے پتا نہیں, جس مذہب کو مانتے ہو اس کی نیت تجھے پتا نہیں ہے. ایسے لوگ مردار کا حکم رکھتے ہیں. اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر دنیا میں تم بھلائی کرو گے تو قبر میں تمہارے ساتھ بھلائی ہوگی. اور یاد رکھو میرا ایمان کامل بولتا ہے, ہر جاننے والا ہم سے بہتر ہے, ہر جاننے والا ہم سے افضل و اعلیٰ ہے. ایک بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ ہر جاننے والا ایک دلہے کی طرح ہوا کرتا ہے. آج ہمارے گھر سے کسی بیٹے کی بارات نکلتی ہے, ہم اس کو نہلاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, سرما لگاتے ہیں, کاندھا اٹھا کر کے اس کو لے کر چلتا ہے. لیکن جب بھی کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے تو اس کی بھی شان ایک دلہے کی طرح ہوا کرتی ہے. اسے بھی نہلایا جاتا ہے, اسے بھی عطر لگایا جاتا ہے, اسے بھی نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے. سب اتنا ہے, ایک دلہا چلا ہے شریک حیات کی ملاقات کے لیے, تو دوسرا دلہا چلا ہے رسول کائنات کی ملاقات کے لیے. ایک دلہا چلا ہے رسول کائنات. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. اچھا 5 منٹ اور میرا ٹائم بچا ہے, بولے کہ ختم کر دیں؟ اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولنے دیجیے سبحان اللہ. ہر مومن اپنی اپنی قبروں میں زندہ. ایک اچھی بات یاد آ گئی, ایک بزرگ کا واقعہ سن لیے, میری تقریر ختم. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے بلایا اور کچھ پیسہ دیا. اس زمانے میں جو دینار و درہم چلتا تھا, کہا بیٹا یہ رکھو ایڈوانس ہے, یہ پیشگی کا مطلب. کہا میں تیرا کاروبار جانتا ہوں, تیرا دھندا جانتا ہوں. اس کا کاروبار کیا تھا جانتے ہیں؟ جب کوئی انتقال کرتا تھا سب کے ساتھ جا کر کے وہ نماز جنازہ پڑھتا تھا. رات میں مٹی لکڑی ہٹا کر وہ کفن چرا کر بازار میں بیچ دیتا تھا. تو حضرت جلال الدین سیوطی نے حضرت جلال الدین سیوطی کو مریدوں نے بہت بڑھیا کپڑا دیا کفن کا, اور ان کا وصال ہو گیا. اب کفن چور سے حضرت جلال الدین سیوطی نے یہ وعدہ کروا لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر آ کر میرا کفن نہیں چرانا. کہا حضور ٹھیک ہے نہیں چراؤں گا, لیکن کفن کا کپڑا مریدوں نے بہت بڑھیا دے دیا تھا, کیونکہ جب پیر اچھا ہوتا ہے تو مرید بھی اچھا ہوتا ہے. مرید بھی ہاں, کیونکہ میں نے یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ آج کل پیروں کے کوالٹی کی کمی نہیں ہے.
समझे, पीरों के क्वालिटी की कमी नहीं है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े फिर भी पीर साहब, रोजा नहीं रखे फिर भी पीर साहब। और हमने ये भी देखा है जहीर बाबू, हमने ये भी देखा है कि जो आदमी कभी जिंदगी में अपने माँ बाप का पैर नहीं दबाता है, एक ढोंगी पीर अगर उसके मोहल्ले में चल जाए तो एक पैर में 2 आदमी, दूसरे पैर में 2 आदमी, एक हाथ में 2 आदमी, दूसरे हाथ में 2 आदमी। मैं कहता हूं जब ऐसा जाहिल पीर मिल जाए तो यहाँ वहां दबाने के बजाय डायरेक्ट ऊपर दबा दो, ताकि जिंदगी का झमेला ही खत्म हो जाए। इन लोगों ने कम सुन्नियत को तबाह नहीं किया है। तो बात चली थी जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। तो हजरत जलालुद्दीन सियूती को मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दिया कफन का, तो कफन चोर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायरे अहले सुन्नत बुलबुल जमाली और हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी, माशाअल्लाह। ये देखिए हजरत शायर अहले सुन्नत बुलबुल जमाली साहब, अल्लामा अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी जी तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, पीर जब अच्छा होता है तो मुरीद भी, जोर से बोलिए, मुरीद भी अच्छा होता है। मैं पूरे भारत में कहता हूँ जो सच्चा हुसैनी होगा वो कभी जाहिल पीरों के हाथ में हाथ नहीं देगा। अगर हुसैनी हो तो एक बार हाथ उठाकर बोल दो या हुसैन, सारा बनवा बोलो या हुसैन, और दो से बोलो या हुसैन। जो सच्चा हुसैनी होगा वो जाहिल पीरों के हाथ में हाथ नहीं देगा, क्योंकि करबला में किस चीज का झगड़ा था, हाथी का तो झगड़ा था। हुसैन हाथ दे दो अली अकबर की जवानी बचा लो, हुसैन हाथ दे दो अब्बास का बाजू बचा लो, हुसैन हाथ दे दो औला मोहम्मद को बचा लो। तब हुसैन ने कहा था मैं सब कुछ तो दे सकता हूँ लेकिन अपना हाथ नहीं दे सकता हूँ। क्यों अपना हाथ नहीं दे सकते हो? इसलिए नहीं दे सकता हो क्योंकि इसी हाथ में तो सिद्दीक की सदाकत है, इसी हाथ में तो उमर की अदालत है, इसी हाथ में तो उस्मान की सखावत है, इसी हाथ में तो अली की शुजाअत है। याद रखो, अली अकबर की जवानी दे सकता हो, सिद्दीक की सदाकत नहीं दे सकता, और मोहम्मद की कुर्बानी दे सकता हो, उमर की अदालत नहीं दे सकता, मैं खुदा सकीना को यकीन कर सकता हूँ, अली शुजाअत नहीं दे सकता। अब मुझको क्या ले रहे हो? करबला में हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है बल्कि सिद्दीक की सदाकत बचा लिया है, उमर की अदालत बचा लिया है, उस्मान की सखावत बचा लिया है, अली की शुजाअत बचा लिया है। और मुझको क्या ले रहे हो? करबला में हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है बल्कि काबे का जलाल बचाया है और गुरबत खबरा का जलाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है, अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है। तो हजरत जलालुद्दीन सियूती को मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दिया कफन का। कफन चोर देखा तो लालच आ गई, घर गया चुपचाप मुंह लटका कर बैठ गया। बीवी ने कहा सरसा जब तो इंतकाल करता था आप खुश होते थे, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। कहा वो कैसे? कहा हजरत ने पैसा कम दिया और मुझसे वादा करवा लिया मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर कफन नहीं चुराना, और हमने वादा भी कर दिया, मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा कफन का दे दिया। तब बीवी कहती है सरताज आप बहुत बड़े पागल मालूम होते हो, मरने के बाद किसको पता चलता है कि कब्र में क्या हो रहा है? अच्छा हुआ पैसा भी मिल गया, कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दीजिए। तब बीवी की पीठ थपथपा कर वो कहता बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो, जहाँ शैतान का दिमाग फेल करता वहीं तुम्हारा दिमाग काम करता है, चलो आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। बीवी के कहने पर वो कफन चोर चला है, रात का वक्त है, मिट्टी लकड़ी हटाया, कब्र में दाखिल हुआ, जो ही चेहरे से कफन को हटाया है हजरत जलालुद्दीन सियूती उठकर बैठ जाते, उसका हाथ पकड़ लेते, बोलो सुभान अल्लाह। सुगासार कब्रिस्तान में रात के वक्त अगर कोई उठकर किसी जिंदा का हाथ पकड़ ले तब क्या होगा? वो भी आदमी भी हार्ट अटैक कर जाएगा। वो कफन चोट बने रहा है, रात का वक्त है। हजरत फरमाते हैं अरे नादान तुझको आना ही था तो एडवांस क्यों लिया? क्या हुजूर बीवी ने बक्का दिया, माफ कर दीजिए, बीवी के बकावे में अब दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत फरमाते हैं जालिम ये जवाब दे करके जब आया क्यों? मैं वादा करता हूँ हजरत दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। हजरत जलालुद्दीन सियूती पूछ रहे तुम आया क्यों? तब कहा हुजूर एक गलती कर चुका हो लेकिन एक वादा ये करता हो आज के बाद इस कब्रिस्तान की दीवार के अंदर, आज के बाद इस खोपड़ी के अंदर अब जो भी कफन जो भी मुर्दा दफन होगा मैं उसके कफन को चुराने नहीं आऊंगा। इतना सुनना था। हजरत जलालुद्दीन सियूती को जलाल आता है और फरमाते हैं
ایک کفن چور یاد رکھو اور اس قبرستان کی چہار دیواری کی بات بند کرو. یاد رکھو پوری دنیا میں جس مسلمان کی قبر میں تو جائے گا جہاں وہاں نظر آئے گا, جہاں جہاں تو جائے گا وہاں نظر آئے گا. اب ایک بات کو پلٹ کر کہہ لے دو, جو لوگ کہتے ہیں نبی بن کر مٹی میں مل گئے, اس کے کلیے بات کو تھامو اور جواب دو. جب نبی کا ایک غلام حضرت جلال الدین سیوطی کی حیات کا عالم ہے تو بولو رسول اللہ کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کا سبب دیتے ہیں شہاد زمانہ کی جھولی محتاج کی عالم ہے تو محتاج. زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ بہت عمدہ. محتاج کا بھی عالم. اور آخری بات, اپنے ماں باپ کی عزت کرو. اگر والدین ناراض ہیں تو تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارا سجدہ بیکار. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تمہارا صدقہ خیرات بیکار ہے. وقت نہیں ورنہ میں بتاتا, والدین کو خوش رکھو تم خوش رہو گے. اور یاد رکھو والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. اس لیے اپنے والدین سے دعائیں لو اور اللہ سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کو. آج کل کا بیٹا کا حال کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. مکھیا جی آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ سماجی آدمی, آپ پنچایت کرتے ہوں گے, ایک ماں 6 بچوں کو پال لیتی ہے. ریاض بھائی, ایک ماں 6 بیٹوں کو پال لیتی ہے, لیکن 6 بیٹا مل کر ایک ماں نہیں پال پاتا ہے. یہ ہمارا سماج ہو گیا ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے. آپ یاد رکھو اگر ماں ناراض ہے تو کل یہاں بھی پریشانی ہے, کل میدان قیامت میں بھی پریشان ہو جاؤ گے. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھو. قرآن فرماتا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اس میں سلوک اختیار کرو. دعا کرتا ہوں رب کے قدیر کی بارگاہ میں مولا جن کے اس سال ثواب کے لیے اس بزم محبت کا انعقاد کیا ہے, مولا تمہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما.